Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو تم کیوں سچ نہیں مانتے؟ ذرا دیکھو کہ جو تم پانی ٹپکاتے ہو کیا تم اسے انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت بھی ٹھہرا دی اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہارے جیسے دوسرے لوگ پیدا کریں اور تم کو اٹھا دیں ایسی جگہ جو تم نہیں جانتے ہو، حالانکہ تم نے پہلی اٹھان کو جان لیا ہے تو تم یاد کیوں نہیں کرتے؟ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ انسان نے یہ کہا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، ہڈی بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ہم بھی اور ہمارے آباء اجداد بھی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ سب اول آخر جتنے ہیں سب کے سب جو اکٹھا کیے جائیں گے اور قیامت کے دن جو ایک وقت مقرر ہے سب لا کھڑے کیے جائیں گے۔ اس دن ظالم، گمراہ، جھٹلانے والوں، تم زقوم کا درخت کھاؤ گے، اس سے اپنا پیٹ بھرو گے، پھر جو ہے کھولتا ہوا پانی پیو گے اور ایسے پیو گے جیسے کہ ایک پیاس کا مریض اونٹ پانی پیتا ہے۔ اس دن تمہاری مہمان نوازی ایسی ہوگی۔ اس ذکر کے بعد اب آگے انسان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ انسان کو جب یہ بتایا گیا کہ آخرت قائم ہوگی، قیامت برپا ہوگی اور سارے لوگ اکٹھا کر دیے جائیں گے اور سب کو حساب کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا، تو کافروں نے استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر نبی کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہا تھا کہ کیا ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہڈی ہماری الگ الگ چورا چورا ہو جائیں گے، یعنی ہم بالکل سے بھسم ہو جائیں گے، تو کیا اس کے بعد پھر دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے؟ آج تک تو ہم نے نہیں سنا کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی اٹھ کر آیا ہو، اور تم کہہ رہو کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد سب کے سب جو بلائے جائیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے اور دوبارہ جو ہے وہ پیدا کیے جائیں گے، یعنی زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ بات تو بڑی عجوبی ہے، یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ باور کرایا اس کے اس اعتراض پر کہ نحن خلقناکم، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ سورہ دہر میں پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ اس کا ذکر ایک دور دور تک کہیں تھا ہی نہیں، نام و نشان نہیں تھا۔ جب نام و نشان تمہارا نہیں تھا تو ہم نے تم کو پیدا کیا، وجود بخشا، تمہارا نام و نشان ہوا،
तुम्हें लोगों ने पहचाना, दुनिया में तुमने न जाने क्या क्या अपने अपने जौहर दिखाए और क्या क्या गुल खिलाए, सब कुछ है। और आज मौत के बाद जब हमने कह दिया कि दोबारा ज़िंदा करेंगे तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है। अगर तुम दोबारा ज़िंदा किए जाने पर यकीन नहीं कर रहे हो तो ज़रा तुम अपनी पहली तख्लीक पर गौर कर लो, अपनी पैदाइश पर गौर कर लो कि तुम क्या थे, लेकिन तुमको अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने जब इस पर इंसान के समझ में नहीं आया तो कहा अफ़रअय्तुम मा तुमनून, ज़रा याद करो, देखो अपने आप को कि हमने तुमको किस चीज़ से पैदा किया। एक पानी का कतरा जो तुम टपकाते हो, एक मनी का कतरा जो तुम टपकाते हो, उससे हमने तुमको इंसान बनाया, खूबसूरत इंसान बनाया। और इस तरह खूबसूरत बनाया कि दुनिया जहान में ऐसी खूबसूरती किसी को नहीं दी। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे अच्छे सांचे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ढाला है। इससे अच्छी खिलकत, इससे अच्छी शक्ल व सूरत किसी और मखलूक को अल्लाह ने नहीं बख्शी, इंसान को सिर्फ दिया। और फिर उसके बाद इल्म से इसको सरफराज किया और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में इसको क्या बोलते हो, हुक्मरानी आता की, सब पर इनको फजीलत बख्शी। तो अल्लाह ने फरमाया कि ज़रा गौर करो कि पानी का कतरा, जो एक हकीर सा कतरा था पानी का, जिसको कोई कुछ समझ में नहीं सकता था, हमने उस पानी के कतरे को क्या क्या शक्ल देकर फिर तुमको इंसानी शक्ल में वजूद बख्शा। तो ज़रा अपनी पहली तख्लीक पर गौर कर लो तो दूसरी तख्लीक यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, यह खुद ब खुद तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि जब तुम पहले मर्तबे पैदा किए जा सकते हो तो दोबारा पैदा करना ये कोई मुश्किल काम नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ज़रा गौर करो कि कतरा जो पानी का तुमने टपकाया, उससे तुम इंसान पैदा करते हो, तुम इंसान को बनाते हो, या हकीकत में हम बनाने वाले हैं। एक पानी को मुजस्सम शक्ल देना, खून का लुथड़ा बनाना, गोश्त का टुकड़ा बनाना, फिर उस पर हड्डी चढ़ाना और फिर हड्डी के ऊपर गोश्त का चढ़ाना, फिर उस पर शक्ल सूरत का बनाना, फिर उसमें रूह फूंकना, फिर माँ के पेट से बाहर लाना, फिर ताकत और क़ुव्वत बख्शना, ये सारी जो कारगुजारियाँ तुम्हारी हैं, आप इन तमाम उमूर को देखते हुए, जिससे तुम जिन हालात से गुज़रते हुए एक तनोमंद, एक ताकतवर इंसान बने, वहाँ तक तुम ज़रा गौर करो कि तुमको हमने कहाँ से पैदा किया, किस शक्ल में पैदा किया और कैसी हमने ताकत और क़ुव्वत तुमको दे दी। तो तुम पैदा करने वाले हो या हम? हमने जैसे तुम्हारे दरमियान रोज़ी मुक़द्दर कर दी है, तो जब रोज़ी मुक़द्दर कर दी है तो वैसे ही हमने तुम्हारे दरमियान मौत भी मुक़द्दर कर दी है। जो कि मौत भी तकसीम कर दी है कि किसकी बारी कब आएगी और कब वो मरेगा, किस जगह वो मरेगा। एक लम्हा भी इधर से उधर नहीं जा सकता है, एक लम्हा भी इधर से उधर नहीं जा सकता है। ये तो हमारी और आपकी जो मौत होती है ये तो उमूमी है, जो हम रोज़ाना देखते हैं अपने महल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव घर में कि रोज़ कोई न कोई जनाजा हमारे सामने से जा रहा होता है। ये एक मामूल के मुताबिक जो मौत आती है वो हम देखते हैं। और एक मौत वो भी होती है कि इंसान उस पर गौर करे कि अल्लाह ने फरमाया कि ऐनमा युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हें मौत पकड़ कर रहेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहाँ भी रहोगे मौत तुम्हें आ दबोचेगी। टाइटैनिक सबके सामने है कि 1912 में गालिबन वो जहाज़ डूबा था, जो उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज़ दुनिया का तैयार किया गया था, शिप। अब तो जाने न जाने उस जैसे न जाने कितने तैयार किए जा चुके, अब उससे बड़े भी तैयार हो चुके हैं। एक सफ़र भी अपना वो मुकम्मल नहीं कर पाया, सिर्फ 3-4 घंटे के मुश्किल से सफ़र के दरमियान
وہ जहाज समंदर के नीचे जो गया है तो 12,000 फीट के नीचे जाकर वो दफन है। उन्हीं के औलाद और वारिसीन में से कुछ लोग देखने के लिए कि जो लोग चले गए वो तो चले ही गए, कम से कम टाइटैनिक का जो मलबा है हम उसे तो देखें। करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि हम टाइटैनिक तक पहुंचेंगे, समंदर की गहराई में जाएंगे और देखकर वापस आएंगे। 2-2, 2.5 करोड़ का उनका टिकट था और चंद घंटों का सफ़र था। 3 घंटा भी नहीं सफ़र कर पाए। 3 घंटे टाइटैनिक सफ़र नहीं कर पाया, 3 घंटे टाइटन भी सफ़र नहीं कर पाया। समझ रहे नहीं? नीचे जाने के बाद वो उसके जो चिथड़े उड़े हैं, जो 5 लोग देखने के लिए गए, वो भी समंदर के नीचे समा गए। कहाँ गए कुछ पता नहीं। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, अल्लाह ने कहा हमने मौत तुम्हारे दरमियान तकसीम कर दी है। तुम जहां भी रहोगे मौत तुम्हें आ दबो चाहिए। बल्कि यूं कह लीजिए कि जहां पर तुम्हारी मौत लिखी हुई होगी तुम खुद ब खुद वहां पर पहुंचोगे। उनकी मौत समंदर के नीचे लाखों करोड़ों गैलन में कह लीजिए पानी के नीचे उनकी मौत लिखी हुई थी, 12,000 फीट नीचे। तो वह 2.5 करोड़ का टिकट खरीद के अपनी मौत की जगह पर पहुंचे। तो अल्लाह ने फरमाया नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत, हमने तुम्हारे दरमियान मौत जो है मुक़द्दर कर दी है, जैसे रोज़ी मुक़द्दर कर दी है, बांट दी है। अब रोज़ी का मामला यह है कि जिसको अच्छी रोज़ी मिल जाए तो कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर इनाम किया। क्या किया? इनाम किया। उसका करम हुआ, उसके रहमत की बारिश हमारे ऊपर हुई। और जब अगर किसी की रोज़ी मुक़द्दर कर दी जाए, यानी रोज़ी तंग कर दी जाए, तो क्या कहता है? अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ फ़यक़ूल रब्बी अहानन। जब अल्लाह उसकी आज़माइश करता है और रोज़ी उसकी महदूद कर देता है, कम कर देता है, तंग कर देता है, तो क्या कहता है? मेरे रब ने मेरी तौहीन की है, मुझे ज़लील कर दिया, रुसवा कर दिया है। अल्लाह ने कहा कि हम किसी को रुसवा नहीं करते, हम सबको हमने पैदा किया है, आज़माइश में हम डालते हैं कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले कितनी बार आजमाइश के लिए वो चीज़ की जाती है। आप तमाम आलात में चले जाइए, आप जो चीज़ भी तैयार की जाती है उसे आप देख लीजिए, ऐसे ही उसे पब्लिक में लाके नहीं रख दिया जाता है। जब कोई चीज़ ढाली जाती है सांचे में, फिर वो लॉन्च की जाती है, तो उससे पहले न जाने कितने टेस्ट के मरहलों से वो चीज़ गुजारी जाती है। हमारे यहाँ बहुत सी ट्रेनें बनी जो आज तकरीबन 200 की स्पीड से ट्रेनें चल रही हैं हमारे इंडिया में। वो पब्लिक में लॉन्च होने से पहले, उसके हरी झंडी दिखाने से पहले, खाली ट्रेन एक लंबी दूरी सफ़र तक स्पीड में दौड़ाई गई, चलाई गई। जब देखा कि हाँ अब ये चलने के काबिल है, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, तब फिर पब्लिक को जो इजाज़त दी गई कि अब तुम इसे कर सकते हो। एक चंद्रयान जब आसमान पर क्या बोलते हैं कि चांद पर भेजा जाता है, जो रॉकेट ऐसे नहीं भेज दिया जाता है, उसको न जाने कितना ठोका जाता है, कितना पीटा जाता है, उसे हर एतबार से आजमाया जाता है, उसे देखा जाता है। जब ये होता है कि नहीं ये है, उसमें ताकत है, इसके अंदर वो इस्तिताअत है कि ये लेके जा सके, तब फिर उसे लॉन्च किया जाता है और उसे छोड़ा जाता है और वो रॉकेट जो अपने मंजिल तक पहुंचता है। ऐसी सारी चीज़ें हम जब कोई चीज़ बनाते हैं तो पहले उसे देखते हैं, उसे गौर करते हैं, उसे जांचते हैं, उसे गोया कि आजमाइश का शिकार बनाते हैं। जब इंसान कोई चीज़ बनाता है तो बार बार उसे परखता है, देखता है। रोज़ाना का ये मामूल है। आप रेलवे ट्रैक पर खड़े हो जाइए, बड़े स्टेशनों पर आप पहुंच जाइए, तो जहां पर गाड़ी जाकर रुकती है
تو سب سے پہلے اس کے پہیے دیکھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جب رات کا مرحلہ گزر چکا ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، تو پھر صبح سے لے کر شام تک مسلسل پورے ہندوستان میں ٹریک پر لوگ جو ہے کچھ کلومیٹر تک کے لیے متعین کر دیے جاتے ہیں، وہ پٹریوں کو دیکھتے ہیں، پیدل اس کے اوپر چلتے ہیں، جہاں پر کوئی پترا نکلا ہو، کوئی کھوٹی نکلی ہوئی ہو، اسے وہ ٹھوکتے ہوئے مضبوط کرتے ہوئے وہ جاتے ہیں، اس کے بعد ٹرینیں گزاری جاتی ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بس یوں ہو جائے۔ تو جس پروردگار نے انسان کو پیدا کیا ہے، اگر اس نے آزمائش میں ڈالا ہے تو کیا اس نے توہین کر دی؟ توہین نہیں کی۔ اس نے یہ دیکھا ہے کہ میرا بندہ کیسے چل سکتا ہے، چلنے کے قابل ہے یا نہیں، شکر ادا کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ روزی دینا تو میرا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ یہی تھا تو اللہ سب کو مالدار کر دیتا۔ اللہ اگر سب کو مالدار کر دیتا تو سارا نظام درہم ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ پروفیسر سب پروفیسر، کوئی کسی کے گھر جاتا مزدوری کرنے؟ اپنے کمرے سے، اپنے چیمبر سے نہیں نکلتا۔ ساری دنیا اگر ڈاکٹر ہی ہو جاتی تو اس ڈاکٹری کے کیا معنی رہ جاتے؟ آپ ہم کو اتنا بتا دیجیے۔ ہر آدمی کہتا میں ڈاکٹر ہوں، مجھے دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا؟ تعلیم بیکار ہو جاتی۔ ہر آدمی انجینئر ہی بن جاتا تو دوسرا شعبہ کون سنبھالتا؟ یہ ایک تھوڑا سا اشارہ کر رہے ہیں ادھر ہم یکساں سول کوڈ کی طرف، کہ سب کے لیے یکساں قانون۔ تو انسان کا مزاج جو الگ الگ ہے مذہب کے لحاظ سے، وہ اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تو اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے مزاج کو بنا کر، کیونکہ وہ انسان کے مزاج سمجھتا ہے، پیدا کیا تو جانتا ہے کہ اس کے میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور ہمیں اسے کیسے آزمانا ہے۔ اب شکر کرے گا نہیں کرے گا ہم نے اس کے اوپر چھوڑ دیا۔ وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن اس نے چھوڑ دیا ہے۔ کرو گے تو اچھا انجام، نہیں کرو گے تو بد انجام۔ تو اللہ نے ویسے کیا، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت بھی تمہارے درمیان، جیسے روزی تمہارے درمیان مقدر کر دی، ایسے موت بھی تمہارے درمیان مقدر کر دی اور اس کا وقت ٹھہرا دیا۔ اب کوئی ہم کو بے بس نہیں کر سکتا ہے کہ ہم تمہارے جیسے دوسرے لوگ پیدا کر دیں اور تم کو ایسی جگہ لے جا کے اٹھا دیں جس کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں، یعنی تم کو اس زمین کے اوپر سے لے جا کے زمین کے اندر دفن کرا دیں، پھر زمین کے اندر سے اٹھا کر آخرت میں لے کے آئیں، تم اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کہاں وہ دفن کیا جائے گا۔ ساری مثالیں ہمارے سامنے، ہم معمول کے مطابق ساری موتیں دیکھ رہے ہیں، لیکن بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں جو تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں اور پھر اسے کوئی نہیں سکتا۔ کتنی موتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، جیسا ابھی حج میں ہوا کہ ایک حاجی صاحب حج کے لیے گئے، حج سے پہلے ہی جب انہوں نے اپنا طواف کیا، احرام کی حالت میں تھے غالباً، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد غش کھا کے وہیں حرم میں ہی گر پڑے، بالکل آخری سانس لے رہے تھے، ان کو جلدی سے ایمبولینس سے لائی گئی، ان کو بٹھائے گاڑی پر رکھا گیا، تو ان کا نہیں اب اس کی ضرورت نہیں، اب میرا آخری وقت ہے، آخری سانس لے رہا ہوں، میری ایک آخری خواہش ہے وہ پوری کر دو۔ آخری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ کم از کم حجر اسود کا بوسہ دے لوں۔ ہندوستان کا رہنے والا، کس ملک کا رہنے والا، موت کہاں واقع ہو رہی ہے؟ 5000 6000 کلومیٹر دور حرم شریف کے اندر۔ اب کوئی کسی بھی ملک کا ہو، وہ کسی بھی جگہ کا ہو، بات یہ نہیں ہے، وہاں پر اگر وہ پہنچا، حرم میں اس کا انتقال ہوا، تو کیا اس کے وارثین یہ چاہیں گے کہ اس کی لاش وہاں سے واپس یہاں لائی جائے؟ کوئی چاہے گا؟ اتنی اچھی موت، پیاری موت ملی تو وہ بھی چاہے گا کہ وہ یا تو جنت المعلی میں، جو مکے میں حرم شریف سے تھوڑے سے بغل میں جو جنت المعلی کہلاتا ہے، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابی جس میں دفن ہے،
وہ جنت المعلیٰ کہلاتا ہے، اس میں دفن ہو، یا پھر جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں موجود ہے، جو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، اس میں دفن ہو۔ اب اس سے اچھا قبرستان اس کو کوئی اور مل سکتا ہے؟ تو گھر والے کہیں گے بھائی حج کے لیے گئے تھے، اللہ کی راہ میں گئے تھے، اللہ کے گھر میں انتقال ہوا، دنیا میں ہمیں جتنا ان کو دیکھنا تھا ہم نے اپنے گھر میں ان کو دیکھ لیا، اب اتنی مقدس جگہ سے ان کو دوبارہ اس جہنم میں لانے کی ضرورت نہیں، وہیں دفن کر دیجیے۔ ان کو موت معلوم تھا کہ وہ وہاں انتقال ہوگا، ان کو معلوم تھا کہ وہاں پر وہ دفن ہوں گے، لیکن وہاں دفن ہوئے کتنی دور۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن جہاں پر پیدا ہوتا ہے اور جہاں پر اس کا انتقال ہوتا ہے اتنی دور کی زمین اس کے جنت میں جوڑ دی جاتی ہے۔ گویا کہ جتنی جنت میں ان کو زمین ملے گی اس دنیا کے 10 گنا بڑی اب اس حاجی کو یہاں سے لے کر وہاں تک کی زمین مزید جنت میں جوڑ کر دی جائے گی، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک ایک فرشتہ اس کی طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اچھی موت ہے، اور کچھ بری موتیں بھی ہوتی ہیں، جو ہم نے آپ کے سامنے سمندر کا ذکر کیا، بری موت تھی۔ تو اللہ نے موت بھی جو ہے تقسیم کر دی ہے، اور فرمایا کہ ہم تمہارے جیسے دوسرے لوگوں کو لا کھڑا کریں اور تم کو ایسی جگہ پہنچا دیں جن کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تو ذرا غور کرو کہ تمہاری پہلی اٹھان، پہلی تخلیق، پہلی پیدائش جو تھی تمہاری وہ تمہیں یاد ہے، تو ذرا اس کو یاد کر کے اپنی دوسری پیدائش کو بھی یاد کر لو کہ اللہ دوبارہ تم کو پیدا کر سکتا ہے یا نہیں۔ کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کیا جا سکتا ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے، کون سا مشکل کام۔ تو اللہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے اور تمہیں ایسی شکل بھی دے سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ایسی جگہ پہنچا دیں گے جن کے بارے میں تمہیں ابھی نہیں معلوم، اور دوسرے یہ کہ تمہیں ایسی شکل دی جا سکتی ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ انسان پیدا ہونے کے بعد اس کی شکل بدل جائے شاید وہ تصور نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے عذاب کے طور پر یہ بھی دکھایا ہے۔ بنی اسرائیل جو انبیاء کے اولاد ہیں، جب ان کے اندر خباثت حد سے زیادہ بڑھ گئی اور نبیوں کا انکار حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو اللہ رب العزت نے ایک موقع پر ان کو بندر بنایا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، کونوا قردۃ خاسئین، تم سب ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ، سب کو ذلیل اور رسوا بندر بنا دیا۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انہیں خنزیر بنا دیا۔ انسانی شکل و صورت کتنی خوبصورت، اور اس کے باوجود اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا۔ یہ شکل و صباحت کی وجہ سے بتا رہا ہوں، ایسا نہیں باقاعدہ پورا ڈھانچہ ان کا خنزیر کا اور کیا بولتے ہیں کہ بندر کا بنا عذاب کے طور پر، پھر اسی شکل میں ان کا انتقال بھی ہوا، اسی شکل میں وہ مرے، اس عذاب کو محسوس کرتے ہوئے، عذاب کو جھیلتے ہوئے۔ اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے اور بری موت سے پناہ مانگی ہے اور اچھی موت کی دعا کی ہے۔ پروردگار جب بھی موت عطا فرما، اچھی موت عطا فرما اور نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے جس کو بھی موت عطا کرے اسے نیک اور اچھی موت، صالح موت، کلمے پر اللہ رب العزت موت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔